ضلع ٹانگ میں سیکورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 3 خوارجی مارے گئے۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ ہلاک خوارج سیکورٹی فورسز کے ساتھ معصوم شہریوں کے خلاف متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کرک میں کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ امریکہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کا معترف امریکی سینٹرل کمانڈ نے بھی کابل ایئرپورٹ حملے کی مرکزی ملزم کی گرفتاری میں تعاون پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ افغانستان میں کابل ایئرپورٹ کی ایبی گیٹ پر حملے کی مرکزی ملزم شریف اللہ کی گرفتاری پر تعاون پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس نے ملزم کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے امریکہ کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات جاری۔ IMF مشن کا سندھ کی معاشی کارکردگی پر اظہار اطمینان۔ ذرائع کے مطابق IMF کا موقف ہے کہ سندھ نے بیشتر معاشی اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ صوبائی سیکرٹری خزانہ نے گزشتہ شام IMF مشن سے ملاقات کی ہے، جس میں سندھ کی گزشتہ 8 ماہ کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چین کی جانب سے پاکستان پر واجب الادا $2 ارب کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی گئی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق پاکستان کے معاشی استحکام اور بحالی کے لیے پاکستان کے دیرینہ دوست چین کا معاشی تعاون جاری ہے، اور اس سلسلے میں چین نے پاکستان کے ذمے واجب الادا $2 ارب کی رقم کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی ہے، جس سے پاکستان کو زر مبادلہ کے ذخائر کو مضبوط رکھنے میں مدد ملے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا خواتین کے عالمی دن پر خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے بڑا اقدام۔ کاروباری خواتین کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز سیکٹر میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ خواتین کو باوقار روزگار اور کاروبار کے لیے تمام وسائل دیے جائیں گے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اسمیرا کی تحت جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس ہوا، جس میں خواتین کی تربیت کے لیے سہولت مرکز کے قیام کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ وزیراعظم نے جامع لائے عمل سفارشات مرتب کرنے کے لیے کمیٹی بھی بنا دی ہے۔ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس۔ پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر چیئرمین سینٹ کی رولنگ۔ کہا کہ سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کے لیے، لیکن انہیں اجلاس میں پیش نہیں کیا گیا۔ میڈیا رپورٹ سے پتہ چلا کہ پروڈکشن آرڈر پر عمل نہیں کیا گیا۔ چیئرمین سینٹ نے پروڈکشن آرڈر پر عمل نہ ہونے کا معاملہ استحقاق کمیٹی کو بھجوا دیا ہے۔ بانی PTI اور گرفتار کارکنان کے ساتھ کھڑا ہوں، وفا کروں گا۔ تحریک انصاف کے گرفتار سینیٹر اون عباسی کی چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے ملاقات اور پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے سینیٹر اون عباس نے کہا کہ سب سے پہلے چیئرمین سینٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے اعجاز چودھری اور میرے ایشو پر اسٹینڈ لیا، جسے تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ جیل میں بیٹھ کر ریلیف مانگنے والوں نے قوم کے بچوں کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ لوگوں میں نفرتیں پیدا کی گئی، قوم کو تقسیم کیا گیا، صرف لوٹ مار کی سیاست کی گئی، سیاست میں گالم گلوچ کے کلچر کو فروغ دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے ہمیشہ پاکستان کو مشکلات سے نکالا ہے، ہمیشہ پاکستان کی خدمت کی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف پاکستان کو ترقی کی نئی بلندیوں پر لے کر جا رہے ہیں۔ سینٹ اجلاس میں شہری رحمان کی پاکستان تحریک انصاف پر تنقید، بولی کے مسائل اور مشکلات کو بغیر گالی گلوچ کے حل کرنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر میں تکبر تھا اور دھمکیاں دیتا تھا، ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے جو آپ کے لیڈر نے کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز نے جواب دیا کہ ہم سیاسی جماعت ہیں، سیاست کریں گے، عوام نے جس کو ووٹ دیا اس کی حکمرانی کی جائے گی، انہیں نہیں کہ الیکشن میں دھاندلی کر کے ہار جانے والوں کو حکمران بنا دیا جائے۔ خواتین معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ قومی ترقی کے لیے خواتین کو بااختیار بنانا ناگزیر ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام، کہتے ہیں کہ خواتین کو تعلیم، معاشی مواقع اور قائدانہ کردار دینا ہوگا۔ خواتین کے تحفظ، تعلیم اور معاشی آزادی کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ ہر عورت کی آواز سنی جائے، قدر کی جائے اور احترام بھی کیا جائے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا یوم خواتین پر پیغام،
कहते हैं कि सिनफी मुसावात, इंसाफ और जमहूरियत का बुनियादी उसूल है। मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना की जद्दोजहद उम्मीद की रोशन अलामत है। मुआशरे की तरक्की खवातीन के मुसावी हुकूक के बगैर मुमकिन नहीं। खवातीन कौम के मामार हैं। किसी भी मुआशरे में खवातीन का किरदार अहमियत का हामिल होता है। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने बतौर वज़ीर आला खवातीन के हुकूक के हवाले से बहुत काम किया। खवातीन ने पाकिस्तान की तरक्की में हमेशा कलीदी किरदार अदा किया। नौजवान नस्ल में मरियम नवाज पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं। मुल्क की तरक्की में खवातीन कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। तालीम, सेहत और मईशत समेत खवातीन हर शोबे में बेहतरीन काम करती हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि कौमी तरक्की में खवातीन की शमूलियत को 25 से 50% तक लेकर जाना होगा। खवातीन की तरक्की के लिए हुकूमत हर तरह से मुआवनत करेगी। कराची की मकामी अदालत ने दुआ जहरा और जहीर का निकाह दुरुस्त करार दे दिया। निकाहनामा जाली करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तनसीख निकाह के लिए मुतालिका फोरम से रुजू किया जाए। दुआ जहरा ने नौजवान जहीर के साथ पसंद की शादी की है। बलूचिस्तान हुकूमत का महकमा ज़कात खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी महकमा ज़कात की नाकिस कारकर्दगी पर बरहम हो गए। महकमा ज़कात खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि ज़कात की मद में सालाना बलूचिस्तान में 30 करोड़ रुपए गरीबों में तकसीम किए जाते हैं, जिस पर महकमा 1 अरब 7 करोड़ रुपए खर्च करता है। इस रकम की तकसीम के लिए महकमा ज़कात के पास 80 गाड़ियां भी मौजूद है। अब ज़कात डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए गरीबों में तकसीम करवाई जाएगी। मर्दान में फरीकैन के दरमियान फायरिंग के वाक़े में 3 भाइयों समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू के मुताबिक मर्दान के इलाके तोरो कासिम मीरा में फायरिंग से 4 अफराद जाबाहक हो गए। रेस्क्यू ने जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में एक फरीक के 3 भाई जबकि दूसरे फरीक का एक शख्स जाबाहक हुआ। पुलिस ने वाक़े के बाद शवाहिद इकट्ठे करके लोगों के बयानात के लिए वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी है। करोड़ों रुपए की खर्च बर्द का इल्जाम। मारूफ मॉडल नादिया हुसैन के शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने कार्रवाई करते हुए निजी बैंक के साबिक CEO आतिफ मोहम्मद खान को 54 करोड़ रुपए की खर्च बर्द के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। मुलजिम कॉर्पोरेट फाइनेंशियल फ्रॉड के जरिए कंपनी फंड्स की खर्च बर्द में मुलव्विस था, जबकि 80 मिलियन की कंपनी फंड्स को जाती ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। गजा का बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। स्कूल, अस्पताल, मकान, इबादत गाहें मलबा बन चुकी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के खुसूसी इजलास से खिताब। कहते हैं कि मिस्र और अमरीका की जानिब से जंगबंदी की काविश उम्मीद की किरण है। फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल मुस्लिम दुनिया से फौरी रद्द-ए-अमल की तलबगार है। फ़लस्तीनियों को गजा या मगरबी पट्टी से बेघर करना नस्ल कुशी कहलाता है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती करता है। मैंडेट चोर हुकूमतों के पास अवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी पर तनकीद की जाती है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहते हैं कि अपनी नाकिस कारकर्दगी के जरिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपनी नशिस्तें हार चुके हैं। अगर फॉर्म 47 का सहारा ना लिया जाता तो आज बाप बेटी दोबारा लंदन में होते। मुखालिफिन इश्तिहारात के बजाय हकीकी अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबे शुरू करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चोलिस्तान वाले कैनाल्स की मुखालिफत करती है। हमें किसी सूबे की खुशहाली पर कोई एतराज नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि सिंध के पानी की एक बूंद भी हम किसी और को ना देने दें। MKM ने बहुत कुर्बानियां दी, उन्हें वजारतें मिलनी चाहिए। दुआ है कि बानी PTI जेल से निकले तो मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिशें बंद हो। कराची वाले सहर और अफ्तार के वक्त गैस मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म वादा पूरा करें और गैस की फरहमी को यकीनी बनाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग अवाम के मसाइल को समझते हैं। कराची से 10 टन कचरा रोजाना उठाया जाता है। मदनी कॉलोनी में बेहतरीन फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंड बनाया जा रहा है। हुकूमत पेट्रोल की कीमत कम से कम 50 रुपए फौरी कम करे और
عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت مسلسل کم ہو رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 50 دنوں میں خام تیل کی قیمت میں $12 فی بیرل سے زائد کی کمی واقع ہوئی ہے۔ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ رکھی ہے، جبکہ وزیراعظم کے مہنگائی کم کرنے کے دعوے صرف قوم کے ساتھ مذاق تھے۔ اشیاء ضروریہ عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی ہیں۔ دہشت گردی مسلح تصادم کے امکانات، امریکی شہری پاکستان جانے پر نظر ثانی کریں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے الرٹ جاری کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ دہشت گردی کی وجہ سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبوں بشمول ضم شدہ قبائلی اضلاع کا سفر نہ کیا جائے۔ دہشت گردی اور مسلح تصادم کے امکانات کی وجہ سے پاک بھارت سرحد اور لائن آف کنٹرول کے قریبی علاقوں میں سفر کرنے سے گریز کیا جائے۔ کون بنے گا چیمپئنز ٹرافی میں 2025 کا چیمپئن، نیوزی لینڈ یا بھارت؟ فیصلہ کل ہوگا۔ بھارت اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں دبئی میں ایک دوسرے پر جھپٹیں گی، جبکہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق 2 بجے شروع ہوگا۔ کیویز کے ساتھ فائنل کھیلنے کے لیے دباؤ تو ہے، لیکن تجربہ بروئے کار لا کر نمٹایا جا سکتا ہے۔ فائنل سے قبل بھارتی اوپنر شبمن گل کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں کہ کوشش ہوگی کہ فائنل میں بھی اچھا ہی کھیل پیش کرے۔ نیوزی لینڈ کے کپتان مچل سینڈنر نے کہا ہے کہ دبئی کی وکٹ سلو ہے، بہترین کھیل پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ملک میں بارش برسانے والا سسٹم 12 مارچ کو پاکستان میں داخل ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 12 اور 13 مارچ کو لاہور سمیت پنجاب کے متعدد اضلاع میں بارشیں ہوں گی۔ 11 مارچ کو بالائی پنجاب اور اسلام آباد میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ 12 مارچ کو گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔